دوستو آج ہم آپ کو اس سمے میں لے چلیں گے جب خواجہ غریب نواز کی عبادت کا سندیش لوگوں کے دلوں کو بدل رہا تھا اور ان کے چمتکار اجمیر کے لوگوں کو حیران کرے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر پہنچے۔ وہ وہاں محبت اور انسانیت کا پیغام پھیلا رہے تھے۔ ان کا قافلہ انا ساگر جھیل کے پاس رکا جو وہاں کے ہندو سمودائے کے لیے پوتر مانی جاتی تھی۔ یہ جھیل نہ کیول پانی کا سروت تھی بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک پوتر استھل تھی۔ وہاں کیول اونچی جاتی کے لوگ اور پجاری ہی اسنان کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ جھیل پاپوں کو دھو سکتی ہے۔ اپنے سفر سے تھکے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے ساتھیوں نے جھیل کے پاس وضو کرنے کے لیے تھوڑا پانی لیا اور وضو کیا۔ یہ دیکھ کر استھانی پجاری ناراض ہو گئے۔ یہ اجنبی کون ہے؟ پجاریوں نے غصے میں پوچھا۔ انہوں نے ہماری پوتر جھیل کو بنا اجازت چھونے کی ہمت کیسے کی؟ خواجہ غریب نواز نے شانتی بھرے لہجے میں کہا، ہم یاتری ہیں اور ہمارا کوئی اپمان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ہمیں بس عبادت کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اس شام راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو چرانے والے راج چوراہے وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کا قافلہ اس جگہ پر آرام کر رہا تھا جہاں عام طور پر راجہ کے اونٹ آرام کرتے تھے۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز سے ترنت اٹھ جانے کی مانگ کی۔ خواجہ غریب نواز نے نرمتا کے ساتھ کہا، ہم تھکے ہوئے یاتری ہیں، یہاں کافی جگہ ہے، شاید آج رات اونٹ یہیں آرام کر لیں۔ لیکن چرواہوں نے منع کر دیا اور زبردستی خواجہ غریب نواز کے قافلے کو ہٹانے کی کوشش کی۔ خواجہ غریب نواز نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اونٹوں کو یہاں آرام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اگلی صبح چرواہوں نے ایک چونکانے والا نظارہ دیکھا۔ راجہ کے اونٹ جو اپنی طاقت کے لیے جانے جاتے تھے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ کئی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ چرواہوں نے یہ بات راجہ پرتھوی راج چوہان کو بتائی۔ راجہ نے ترنت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے دربار میں بلایا۔ راجہ نے غصے سے کہا، تم نے میرے اونٹوں پر کیا جادو کر دیا ہے؟ انہیں ترنت ٹھیک کرو۔ خواجہ غریب نواز نے شانتی بھرے لہجے میں جواب دیا کہ اے راجہ، میں نے کوئی جادو نہیں کیا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی نے یہ سب کیا ہے، پھر بھی میں ان کے اٹھنے کی دعا کروں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے دعا کی اور چمتکارک روپ سے اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، ایک اور بڑا چمتکار باقی تھا۔ ناراض پجاریوں نے راجہ سے شکایت کی کہ خواجہ معین الدین ہر دن ان کی پوتر جھیل کو اپوتر کر رہے ہیں۔ راجہ نے خواجہ غریب نواز کو جھیل سے پانی لینے کی اجازت تو دی لیکن جھیل کو چھونے سے منع کر دیا۔ راجہ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے اپنے ساتھی حضرت بختیار کاکی کو جھیل سے برتن میں پانی بھرنے کو کہا لیکن بنا جھیل کو چھوئے۔ جیسے ہی برتن ڈالا گیا پوری جھیل چمتکارک روپ سے سوکھ گئی۔ انا ساگر ریت کے گڈھے میں بدل گیا۔ پجاریوں نے یہ دیکھ کر گھبراہٹ ہو گئی۔ راجہ سے شکایت کی، مہاراج جھیل سوکھ گئی ہے، ہمارے پوتر انوشٹھان بند ہو گئے ہیں۔ راجہ نے پوچھا، یہ کیا کیا؟ جھیل کو واپس بھر دو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سمجھایا، پانی دینے یا لینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی میں اسے واپس لانے کی دعا کروں گا۔ خواجہ غریب نواز نے پھر سے دعا کی اور سب کے آنکھوں کے سامنے جھیل پھر سے پانی سے بھر گئی۔ اس چمتکار کو دیکھ کر اجمیر کے لوگ آشچرچکت رہ گئے۔ بہت سے لوگوں نے اس گھٹنا کو دیکھا تو خواجہ معین الدین چشتی کے سندیش کو سویکار کرتے ہوئے اسلام اپنا لیا۔ ان کے چمتکاروں اور ششوں نے اجمیر کے لوگوں کے دلوں میں شانتی، پریم اور انسانیت کا سکون کی بھاونا جگائی۔
آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ان کی وراثت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی برکت اور پریرنا پانے کے لیے اپنی اور کھینچتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یقین اور محبت کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں